میں پولیس تھا۔ مجھے 16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں اسے چپکے چپکے دیکھتا لیکن اس سے کچھ بول نہیں پاتا۔ ایک دن وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرے کپڑوں کے اندر کچھ ہل رہا ہے، میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑوں کے اندر کوئی چیز ہل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے کپڑے نکال دیے، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے اور پھر میں اس لڑکی کو روز دیکھتا تھا۔ وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کہیں جا رہی تھی اور بالکل اکیلی تھی۔ میری نیت غلط نہیں تھی، بس میں جاننا چاہتا تھا وہ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا اس کے بعد میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا پیچھا ضرور کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں اور مجھے کسی کا بھی پیچھا کرنے کا ہنر خوب آتا تھا، کیونکہ میں ایک پولیس والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ایک جھگی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئی ہے، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا اس علاقے میں اس طرح کے خیمے تو مانگنے والوں نے لگائے ہوتے تھے۔ مجھے پتا تھا ان خیموں کے اندر کیا کچھ ہوتا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی وہ اندر کیوں گئی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اندر کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر ہوا کرتا تھا تو میں اسے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری غیرت پروار ہو رہا ہو، جبکہ میرا تو اس لڑکی سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لیا تھا، لیکن وہ جو بھی چیز تھی ہل رہی تھی۔ میں اب اور بھی حیران ہو گیا تھا۔ پہلے میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس خیمے تک آیا تھا، اور اب میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہی واپس جا رہا تھا کہ جس جگہ پر وہ رہتی تھی وہ جگہ ہماری جیل کے بالکل سامنے تھی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جا کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم نے کس کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی تھی، اور جب اس نے اپنی چادر ہٹائی تو میرے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی اور میں نے فوراً اسے ہتھکڑیاں لگا دی، کیونکہ میں چاہتا تھا اب وہ میرے لیے ہی۔ میں نہیں جانتا تھا اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ وہ ہماری جیل کے سامنے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، جس کی کھڑکی سے اس کے گھر کے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میری اکثر نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اور جب تک اس کے چھوٹے سے گھر کی لائٹ آن رہتی میں اندر کے منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ میری ٹیبل جس جگہ پر تھی وہاں سے اس کا گھر بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ سڑک کی دوسری طرف رہتی تھی اور سڑک کی اس طرف ہماری جیل تھی۔ میری عمر اس وقت 28 سال تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام ذیشان تھا۔ دراصل میری شادی کرانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا تم کیوں اس لڑکی کو دیکھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا یار وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی لگتی ہے تو شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے ہو؟ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن کافی غریب سی ہے۔ میں نے کہا کہ غریبی امیری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ایک اچھی پیاری سی لڑکی چاہیے جو میرا گھر بسا سکے، میرے ساتھ ہمیشہ وفادار بن کر رہے، اور جب میں ڈیوٹی سے گھر جاؤں تو اپنے ہاتھوں سے گرم گرم کھانا بنا کر میرے سامنے رکھے، اور چل کے کھانے کھا کھا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ اب بھی وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی کام کرنے میں مصروف ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا شاید وہ زمین پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھی، کیونکہ اس کا صرف وہ چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر ایک نگاہ ڈال لے تو نگاہ ہٹانا بھول جائے۔ بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پتلی سی ناک تھی، پتلے گلابی ہونٹ تھے، اور رنگ بھی ایک دم سفید تھا۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ شادی کا پیغام بھجوا دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں رہتی ہوگی، اور پھر اس کی عمر بھی بہت کم ہے، یہی کوئی 16-17 سال کی عمر ہوگی اس لڑکی کی۔ میرے دوست نے کہا ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے، کم عمر بیوی بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے، شوہر کی ساری باتیں مان لیتی ہے، اسے دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے اپنے شوہر کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتی، اور زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ بچے جلدی ہو جاتے ہیں تو بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، اور بیوی خوبصورت اور جوان ہی رہتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو حیران ہو کر دیکھا تھا، ویسے اس نے بھی ایک کم عمر لڑکی سے ہی شادی کی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنا مشورہ میرے ساتھ بانٹ رہا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام آئزل ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر وہ اکیلی رہتی تھی تو پھر بات کچھ عجیب سی ہو جاتی، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی باپ بھائی یا اس کی ماں ہوتی تو میں اس سے رشتے کی بات کر سکتا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ میں سڑک پر رہنے والی ایک غریب لڑکی کو اپنے لیے پسند کر چکا تھا، لیکن وہ جتنی خوبصورت تھی اسے کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، اور بھی میرے رشتے دار بھی تو نہیں تھے جو میرا رشتہ کہیں طے کرتے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کو سہارا بھی مل سکے اور میرا گھر بھی بس جائے۔ میں ایک
پولیس والا تھا اس لیے میرے لیے پتہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے پتہ لگا لیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا تھا، وہ اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران ہو گیا اور فکر مند بھی ہوا اور پریشان بھی کہ وہ اکیلی کیسے رہتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہوگی، اور کیا اسے اکیلے رہتے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی کم عمر تھی اور لڑکی ہے، اکیلے کیسے رہ لیتی ہے؟ پھر میں نے سوچا ڈرنا کیسا، اگر اسے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ یہاں پر آ جائے گی، ہم ہیں نا پولیس والے، ہم اس کی مدد کریں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ شاید ہمارے سہارے پر ہی وہ یہاں پر اکیلی رہتی تھی کہ اسے پتا تھا سامنے ہی پولیس اسٹیشن ہے۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں اکیلا ہی بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا وہ کالی چادر اوڑھ کر کہیں جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے سوچا کچھ اور نہیں تو اس سے بات ہی کر لوں گا۔ میرا دل بھی مچل اٹھا تھا کہ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے۔ آخر اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ چلتی جا رہی تھی اور آس پاس بھی دیکھ رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور ہو۔ اس نے ایک بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی جہاں پر جھگیوں میں وہ لوگ رہتے تھے، اور ان لوگوں کی طرف سے ہمیں پہلے بھی شکایتیں آئی ہوئی تھیں۔ محلے والوں نے کہا تھا یہ لوگ یہاں پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اس لیے آپ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ ہم نے ان کو نوٹس بھی بھجوایا تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ بارش ہونے سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بس ایک ہفتے کا سمے دے دیں۔ وہ لوگ وہاں پر غلط کام کر رہے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس ہونے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ عزت نہ غیرت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ آئزل ان کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ جھگی کے اندر داخل ہو گئی تو میرا دل جیسے بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی گندی جگہ پر جائے۔ کیا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ پورے 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ باہر آئی اور اس نے کسی چیز کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اسے چادر میں چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ چیز جو بھی تھی ہل رہی تھی۔ اب وہ واپس اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، جیسے ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اپنی ساری طاقت استعمال کرتے ہوئے وہ چل رہی تھی، لیکن بہت ہی بیمار معلوم ہو رہی تھی، اور میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دل تو کیا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ تم وہاں پر کیا لینے گئی تھی، لیکن اس سے کس حق سے پوچھتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو اکیلی رہتی تھی۔ میں ابھی اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک کال آ گئی۔ یہ میرا ڈیوٹی کا وقت تھا اور میرا جانا ضروری تھا، اس لیے میں اس معاملے کو یہیں پر ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن صبح جب آئزل کو دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی گود میں تو ایک بچہ تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی، اس لیے مجھے اس سے پہلے نہیں پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ اس کا اپنا ہی بچہ تھا، اور یا پھر اس نے کہیں سے اٹھایا تھا۔ میں انہی جھگیوں کی طرف چل پڑا تاکہ پتہ کروں کہ وہ لڑکی یہاں رات کو کیا کرنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تھوڑی بہت پوچھ تاچھ کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو عورتوں کے بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، اور بہت ہی معمولی سے پیسوں میں یہ کام کر دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، رات کو ایک لڑکی آئی تھی، عمر یہی کوئی 16-17 سال کی تھی، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، میں نے اس کی مدد کر دی، اس نے بدلے میں مجھے تھوڑے پیسے دے دیے تھے۔ میں نے کہا تمہارے پاس یہ سب کرنے کی اتھارٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں صاحب جی، ہم تو خاندانی دائی ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ پہلے سے ہی بڑا مجبور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے پیسوں میں ہی اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی مدد کر دیں تو کیا برا کام ہے؟ کیا کوئی گناہ ہے؟ وہ عورت میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سوال کرنے لگی جیسے وہ وکیل ہے۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی۔ میں واپس آ گیا، لیکن مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ بچہ آئزل کا ہی تھا۔ لیکن میں حیران تھا، جب وہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی عمر بھی اتنی کم تھی تو وہ پھر اتنی کم عمر میں ماں کیسے بن گئی؟ میرے دل میں تو جیسے ایک شور سمجھ گیا تھا، سارے ارمان کچی ہو گئے تھے۔ میں تو اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اسے عزت دینا چاہتا تھا کہ وہ جیلر صاحب کی بیوی کہلاتی، لیکن یہ کیا، اس نے اکیلے رہتے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا، یعنی اس کا ناجائز بچہ تھا۔ اب وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لیے پھرتی، صبح کہیں چلی جاتی تھی، میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ فروٹ منڈی میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کر فروٹ کو سیٹ کرنے اور ٹوکری سے نکالنے کا کام کرتی ہے۔ اسے اس کام کے بہت تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ پھل مل جاتے ہیں، لیکن وہ اسی میں گزارا کرتی ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ عجیب تھا۔ وہ اس بچی کو بہت محبت کرتی تھی، اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ میں اکثر اسے دیکھتا تھا، وہ بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ بچے کی شکل دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکا ہے۔ ایک دن میرے دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پھر کیا سوچا اس لڑکی کے
بارے میں، کب رشتہ بھیج رہے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یار، کسی اور ٹاپک پر بات کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بس میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، وقت گزرنے لگا تھا، ہمارا تو کام ہی ایسا تھا کہ نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے لیے آئزل نے وہ کالی چادر اوڑھنا چھوڑ دی تھی، لیکن اب اس نے پھر سے کالی چادر اوڑھنی شروع کر دی تھی۔ ایک دن ہم نے کھانا منگوایا تو کچھ کھانا بچ گیا تھا، میرا دوست کھانا ایک طرف پھینکنے لگا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار اب یہ کھانا کون کھائے گا، موسم بھی گرم ہے، تھوڑی دیر میں ہی خراب ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں نے کہا کھانا مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھانا ایک شاپر میں ڈالا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں وہ کھانا لیے آئزل کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ویسے اسے گھر کہنا ٹھیک نہیں تھا، وہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا، اندر ہی اس نے ایک چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا، کچھ برتن ایک طرف کو پڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر میں نے دستک دی، دروازے کے آگے پھٹا ہوا پردہ لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون؟ میں نے اس کی آواز سنی تو میرا دل شور مچانے لگا، مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، شاید میں یہ آواز ساری زندگی سننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانا لایا ہوں۔ ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے بڑھا کر کھانا پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، بے حد خوبصورت دودھیا سفید رنگت کے ہاتھ تھے۔ وہ ایک دبلی پتلی خوبصورت لڑکی تھی، ایسی لڑکی جو ہر مرد کے خوابوں میں آتی ہے اور جسے ہر مرد اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن اس وقت وہ بہت کمزور تھی، اس کا ہاتھ بالکل سوکھا ہوا سا تھا، ہڈیاں باہر کو صاف دکھ رہی تھیں۔ میں نے کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے کہا شکریہ۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا بچے کے رونے کی آواز پھر آئی تھی اور آئزل کی آواز بھی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنا خیال بھی نہیں رکھتی تھی، ہر وقت بچے کے ساتھ بزی رہتی۔ میں نے آتے جاتے اس کو دیکھا تھا، میری یہ آنکھ ہمیشہ اس پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ جو سڑک پار کی جگہ ہے یہ میری ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پلازا بنانا ہے، لیکن یہاں پر کچھ غریب لوگ رہتے ہیں اور اپنے گھر بنا بیٹھے ہیں، میں کورٹ سے آرڈر لینا چاہتا ہوں تاکہ ان گھروں کو توڑ سکوں۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں پر آئزل بھی رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا کام نہیں کروا سکتا۔ اس نے کہا دیکھو میں بڑی دور سے آیا ہوں صاحب، اگر ابھی چلا گیا تو پھر میں اگلے مہینے ہی آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم وہ گھر توڑ دو گے تو وہ لوگ کہاں رہیں گے، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جگہ تو خالی کروا کر ہی رہوں گا، میں اگلے مہینے پھر آؤں گا۔ عجیب سا رشتہ تھا میرا آئزل کے ساتھ، مجھے ہمیشہ اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں اسے دل ہی دل میں ناراض بھی تھا کہ اس نے ایک ناجائز بچے کو جنم کیوں دیا تھا، اور آج کل مجھے اس کی چال ڈھال دیکھ کر بھی لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ میں نے کبھی بھی اس کے گھر میں کسی آدمی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر میری نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی اور پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری آنکھیں تو وہیں پر رہتی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، ابھی اس کے پہلے بچے کو دنیا میں آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی گود میں ایک اور دوسرا بچہ آ گیا۔ اس بار اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور وہ بہت خوش تھی، اس کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہناتی، لیکن خود اس کے پاس پڑے پرانے کپڑے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے کہ بچوں کے شوق پورے کر دیتی ہے، لیکن خود پرانی سی حالت میں کیوں رہتی ہے؟ میں نے پہلی ایسی لڑکی دیکھی تھی جو اتنے برے حالات میں بھی اتنی خوش رہتی تھی، بچوں کے ساتھ کھیلتی، اکثر اس کے بچوں کی آوازیں آتی تھیں، وہ ان کو بہت پیار کرتی، کبھی کہتی میری جان، کبھی کہتی میرے بچے، میری زندگی۔ میں اکثر وہاں سے گزرتا تھا، بہانے بہانے سے اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں، لیکن مجھے کبھی وہاں پر کوئی مرد دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں نے آئزل کو دیکھا تو مجھے اس کی حالت پر بہت زیادہ ترس آ گیا تھا، اس کے کپڑے ایک طرف سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے بازار سے ایک سوٹ لیا اور ایک جوڑی جوتوں کی بھی لے کر بیگ میں ڈال کر میں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی، آئزل نے کہا کون؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جو اس دن آپ کے لیے کھانا لے کر آیا تھا، آج میں آپ کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لایا ہوں۔ اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں کسی کی دی ہوئی بھیک نہیں لیتی۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بھیک نہیں ہے، اگر آپ یہ چیز رکھ لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی اور یہ سامان آپ کے کام آئے گا۔ اس بار وہ پردے کو ہٹا کر میرے سامنے آ گئی، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی جو میری مدد کر رہا ہے وہ کون ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل بری طرح سے بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ شکل سے بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے وہ تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا، کہنے لگی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے ایک نظر اس کے پیچھے دیکھا، اس کے گھر میں ایک چارپائی تھی اور شاید اسی پر وہ دونوں بچوں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم تھا، اس کے علاوہ اس کمرے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی کرسی تھی
जिस पर इसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के कपड़े और पैम्पर्स वगैरह थे। पता नहीं वो बच्चों का सामान कैसे खरीदती होगी, कैसे दोनों बच्चों का खर्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे? शायद जो भी कमा कर लाती थी उसी से बच्चों का सामान ही खरीद लेती थी। उसने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम ज़ीशान है, ये सामने जो पुलिस स्टेशन है मैं वहीं पर काम करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। उसने कहा, मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं आप? मुझे अकेली लड़की समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। अपनी बात कहकर अब वो थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, दरअसल मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वापस वहाँ से अंदर चली गई थी और मुझे वहीं खड़ा होना सही नहीं लगा। अब मैं उसके पीछे अंदर जाकर ये भी नहीं पूछ सकता था कि मुझे पूरी बात बताओ, मुझे पूरी कहानी सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, आखिर कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। बस मैं खामोश हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और उसकी हालत अब फिर से खराब होने लगी। मैंने ये बात नोटिस की थी कि जैसे ही वो माँ बनने वाली होती थी, अपने ऊपर एक काली चादर डालकर खुद को अच्छे से लपेट कर रखती थी। शायद वो अपने आप को छुपाती थी ताकि लोगों को ये पता न चले कि वो माँ बनने वाली है। इस बार भी उसने फिर से काली चादर ओढ़ ली थी। तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर ये इसका तीसरा बच्चा था तो मैं ये पता लगाने में अब तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वो बदकिरदार लड़की थी, वो यहाँ पर कोई गलत काम करती थी? लेकिन मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन जो मैंने देखा, मेरी रूह तक कांप उठी थी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं परेशान हो गया, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं ये हम पुलिस वाले नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा। मामला जरूर कुछ गड़बड़ था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो गाड़ी वहाँ पर वैसे ही खड़ी होगी, किसी ने पार्क कर दी होगी। उसका मतलब ये तो नहीं है कि इस गाड़ी वाले को आइजल के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। मेरे आगे पीछे तो कोई था नहीं, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी भी आराम से कर लेता था। इन दिनों भी मैं नाइट ड्यूटी में लगा हुआ था। जब एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, मैं एकदम से परेशान हो गया। मैं फौरन से जाकर उसकी मदद करना चाहता था और ये मेरा फर्ज भी था, क्योंकि वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घबरा गया था कि न जाने क्या बात हो। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके चिल्लाने की आवाजें अब तक आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं ये नहीं चाहता था वो मेरे बारे में कुछ और सोचे कि शायद मैं बाहर खड़ा होकर उसकी आवाजें सुन रहा था और तमाशा देख रहा था, इसलिए मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, जी मैं हूँ। मैंने सामने का मंजर देखा तो हैरान हुआ था। वो बहुत तकलीफ में थी, उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वो फिर से बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ था। उसने अपने आप को उसी काली चादर में लपेटा हुआ था। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ था और इसी हड़बड़ाहट में मैं उसे करीबी अस्पताल ले गया। ये अस्पताल प्राइवेट था, यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर समझी थी शायद मैं शादीशुदा हूँ और आइजल मेरी बीवी है। मैंने दोनों बच्चों को एक नर्स के हवाले किया। उसने कहा, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसने बच्चों को दूध वगैरह पिलाया और आइजल की देखभाल करने लगी। थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा, ये कौन है आपकी? मैंने डॉक्टर को साफ बता दिया कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। एक तो इसकी उम्र कम है, ऊपर से इसका ये तीसरा बच्चा था, इस वजह से हम इस बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात पर मैं चौंक गया था। मेरे चौंकने पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए, कमजोरी की वजह से इसका बच्चा पेट में मर गया था, जिसे हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उसको बुलाओ जरा, उसको समझाओ कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की बेवकूफ़ी मत करे और कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करे। मैंने कहा, मुझे इसके शोहर के बारे में कुछ नहीं पता, आप इसकी सेहत का ख्याल रखें और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई थी, समझ गई थी मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं पुलिस वाला था इसलिए वो कुछ बोली नहीं थी। उसने मुझे एक लिस्ट लिख कर दे दी जिसमें बच्चों का भी कुछ सामान था। मैंने कहा, आप इस दिन इसको यहीं रखें जब तक इसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं अपने घर चला आया, लेकिन जब सुबह अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने एक अजीब सी खबर सुनाई। उन्होंने कहा, वो तो 2 घंटे बाद ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई थी। हम तो उसे रोकते रह गए
گئے، آپ کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے جانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ نہیں مانی اور یہاں سے ایسے بھاگی جیسے اگر یہاں سے نہیں جائے گی تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا اور کچھ دیکھا آپ نے، کچھ ایسا جو آپ کو شک میں ڈال رہا ہو؟ ڈاکٹر کہنے لگی ہاں، اس کے پاس ایک موبائل تھا اور جانے سے پہلے اس نے کسی سے بات کی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن مجھے پتا نہیں وہ کہاں گئی ہوگی، اسی لیے میں اس کے گھر چلا آیا، لیکن سامنے کا منظر بہت زیادہ عجیب تھا کیونکہ اس کے گھر کے پاس وہی سفید گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی بھی تھا جس نے آئزل کو اس گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے کر چلا گیا۔ آئزل اس آدمی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، وہ آدمی زبردستی اسے لے کر گیا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی بہت بڑے بنگلے کے پاس جا کر رک گئی، لیکن جیسے ہی وہ آدمی آئزل کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتا تھا، یہ تو بہت بڑا اسمگلر تھا، لیکن ہمیں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہے تھے، اس لیے ابھی تک وہ قانون کے ہاتھوں سے باہر تھا۔ وہ آدمی بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اگر آئزل چاہتی تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، پر اس نے ٹھیک وقت پر چلانا شروع کر دیا۔ چلانے لگی یہ مجھے زبردستی لے کر آیا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اپنے بچے کو اسے نہیں دوں گی۔ آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے تو پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ آدمی چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آئزل کو وہاں سے لے گیا۔ اور پھر آئزل نے مجھے بتایا کہ یہ بچے اس آدمی کے ہیں، میں ایک بہت ہی غریب لڑکی ہوں، لیکن میری خوبصورتی ہی میری جان کا عذاب بن گئی۔ میری ماں اس آدمی کے ہاں کام کرتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ میں بھی چلی جایا کرتی تھی، اس کی نظر میرے اوپر خراب ہو گئی تھی۔ جب میری ماں نے دیکھا کہ وہاں پر میری عزت کو خطرہ ہے تو میری ماں نے وہ کام چھوڑ دیا، لیکن اس آدمی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن وہ بیماری میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس آدمی کو جب پتا چلا کہ میں اکیلی رہتی ہوں تو ایک رات یہ میرے گھر آیا اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ اس کا جب بھی من ہوتا ہے اور میرے گھر چلا آتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری رات میرے ساتھ ظلم کرتا اور وقت ہوتے ہی چلا جاتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بن گئی۔ اس نے بچے کو گروانا بھی چاہا، لیکن ڈاکٹروں نے بچے کو گرانے سے صاف منع کر دیا، کیونکہ میری عمر کم تھی اور مجھے بھی جان کا خطرہ تھا۔ اس آدمی کی عیاشیاں مجھ سے پوری ہو رہی تھی، اس لیے یہ مجھے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر میں نے اس بچے کو جنم دیا۔ اس کے بعد بھی وہ آدمی نہیں مانا اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ میں دوسرے بچے کی بھی ماں بن گئی۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اس کی بیوی بانجھ عورت ہے۔ اب اس کو ڈاکٹروں نے صاف صاف جواب دے دیا ہے کہ اس کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب یہ میرے بچے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، میں نے انہیں جنم دیا ہے، میں یہ بچے اس آدمی کو نہیں دینا چاہتی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اگر تمہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو مجھے عزت کے ساتھ رکھو، مجھ سے شادی کر لو، لیکن وہ مجھے عزت دینے کو تیار نہیں ہے اور میں اس کی ذقیل بن کر رہنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا اگر تمہیں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگی آپ نہیں جانتے وہ آدمی بہت خطرناک ہے، آپ مجھے کہیں بھی رکھیں گے، کسی بھی حوالے سے رکھیں گے، وہ وہیں پر پہنچ جائے گا۔ میں پہلے سے ہی چھپ کر رہ رہی تھی، لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی گیا تھا۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، میرے پاس آئزل کو رکھنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اسے اپنے گھر لے کر جاتا تو میں پکڑا جاتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے میرے گھر کی ہی تلاش لیتا۔ میں نے آئزل کو بند سی جیل میں قید کر دیا، کیونکہ وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آئزل کو بچا کر جیل میں قید کر دوں گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا یا تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا یا پھر کہیں اور۔ کافی وقت تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا اور پھر ادھر آئزل جیل میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اس کے بارے میں کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ جب میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران ہوا، اس نے کہا اسے وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا نکال کر کہاں لے جاؤں گا؟ اپنے گھر لے جاؤ تو کسی رشتے سے۔ میرے دوست نے کہا یار بات تو وہیں پر آ گئی نا جو تو نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اب بھی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کافی مشکل ہو گیا تھا یہ سب کچھ میرے لیے۔ میرے دوست نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا تو اب بھی اس کے ساتھ اور اس کے دونوں بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمارا کام معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے، بلکہ مظلوم اور بے سہاراؤں کو سہارا دینا بھی ہے۔ میں نے آئزل سے شادی کی بات کی تو بیچاری لڑکی روتے روتے میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی زندگی برباد مت کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ میرے گھر میں ہے اور وہ دونوں بچے بھی میرے گھر میں پل بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب وہ میری بیوی بن چکی ہے۔ اگر وہ زیادہ ہاتھ پیر مارے گا تو خود ہی قانون کی نظر میں آ جائے گا۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرے دل میں ایک اچھے کام کا جذبہ بھی تھا اور شاید محبت
بھی تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا، اور ان دونوں جذبوں نے مل کر ہی مجھ سے یہ فیصلہ کروایا تھا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا۔ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں دوستو اگلی نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔